مجھے سونے کا بدنام اسمگلر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے سستا سونا فراہم کر رہا ہوں۔ میں ملک کی فلاح کے لیے ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہوں۔ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، لیکن کسی بھی تعریف اور پہچان کے بجائے میں بدنام ہو چکا ہوں۔ دوستو، یہ الفاظ ہیں ملک پاکستان کے ایک ایسے مشہور زمانہ شخص کے جس کو اس کے غیر قانونی کام کے باوجود پاکستان میں ایک اچھی اور مثبت شہرت حاصل ہوئی۔ وہ شخص پاکستان میں سونے کا بے تاج بادشاہ تھا اور 70 سے 80 کی دہائی میں سب سے زیادہ سرمایہ رکھنے والا شخص بھی تھا۔ ایسا شخص جس کو جب کسٹم حکام نے ایئرپورٹ پر روک کر تلاشی لی تو اس سے 3000 تولے سے زائد سونا برآمد ہوا۔ دوستو، اس شخص کا نام تھا شیخ عابد حسین، جس کو پاکستان میں سیٹھ عابد کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سیٹھ عابد کی دلچسپ زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو ان کی زندگی سے جڑے ہوئے دلچسپ واقعات کی تفصیل بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سیٹھ عابد جو پاکستان کے ایک مشہور زمانہ گولڈ اسمگلر تھے، لیکن پھر بھی ان کا غیر قانونی کام ان کی مثبت شہرت میں کیسے تبدیل ہوا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ان کا کیا کردار ہے، یہ سب حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، سیٹھ عابد کا پورا نام شیخ محمد عابد حسین تھا، جو 1936 کو قصور میں پیدا ہوئے۔ زندگی کا ابتدائی دور سیٹھ عابد نے قصور اور لاہور میں ہی گزارا، جہاں ان کا خاندان کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کا کاروبار کرتا تھا، اور پھر 1950 میں سیٹھ عابد کے والد اپنے خاندان کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کے زیور کا کاروبار شروع کیا۔ سیٹھ عابد اب جوانی میں قدم رکھ چکے تھے اور پیدائشی طور پر بھی سیٹھ عابد ایک ذہین، چالاک شخصیت کے حامل تھے، اور پھر ان کی ملاقات کراچی ساحل پر موجود کچھ سونے کی اسمگلنگ کرنے والے ماہی گیروں کے ساتھ ہوئی، اور یہ سیٹھ عابد کا گولڈ اسمگلنگ میں پہلا قدم تھا، اور پھر اس قدم نے رکنے کا نام نہیں لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیٹھ عابد پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈیا اور دبئی کا سب سے بڑا گولڈ اسمگلر بن کر سامنے آیا۔ دوستو، 50 کی دہائی میں ہی سیٹھ عابد نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر سونے کی اسمگلنگ کی مارکیٹ میں کراچی کے اندر اپنی اجارہ داری بنا لی تھی، اور اب سیٹھ عابد کا ذہین دماغ اسمگلنگ کے بڑے سمندر میں چھلانگ لگانے کو بے تاب تھا۔ اب سیٹھ عابد نے پاکستان سے باہر ہمسایہ ملک بھارت اور دبئی میں بھی اپنا نیٹ ورک قائم کرنا شروع کیا، اور اتنا عروج حاصل کیا کہ اکیلے سیٹھ عابد نے 1950 سے 1985 کے دوران اس خطے میں بھارت کی گولڈ اسمگلنگ پر اجارہ داری کو ختم کر کے رکھ دیا۔ سیٹھ عابد نے آہستہ آہستہ 50 کی دہائی کے شروع میں ہی حکومتی حلقوں، کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد اور سیاسی حلقوں میں اپنا اچھا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا، اور اب وہ ملک سے باہر بھارت میں بھی اپنا اسٹرانگ نیٹ ورک بنانے میں لگ چکے تھے، کیونکہ اسمگلنگ کی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنا نیٹ ورک ہر سطح پر مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور سیٹھ عابد جیسا شخص اس میں عروج کمال رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ سیٹھ عابد نے اپنا نیٹ ورک پاکستان ہی نہیں بلکہ برطانیہ اور انڈیا میں بھی مضبوط کر لیا تھا۔ ابتدا میں یہ نیٹ ورک سیٹھ عابد کے اپنے قریبی رشتہ داروں تک محدود تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف کافی سال سے دبئی میں مقیم تھے اور بڑی روانی کے ساتھ عربی بولتے اور سمجھتے تھے، جبکہ بھارت دلی کے نیٹ ورک کو ان کے بہنوئی غلام سرور سنبھالتے تھے۔
جو اکثر دلی میں اپنے ایک ایجنٹ ہربنس لال سے ملاقات کے لیے دلی آیا جایا کرتے تھے۔ 1963 میں پہلی بار جب سیٹھ عابد اور ان کے بہنوئی غلام سرور جب دلی میں ہربنس لال سے گولڈ کی ڈیل کرنے گئے تو انٹیلیجنس بیس آپریشن میں دہلی پولیس نے ان کے بہنوئی غلام سرور کو 44 سونے کی اینٹوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جبکہ سیٹھ عابد وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1950 سے 1960 کی دہائی میں سیٹھ عابد کا اسمگلنگ کاروبار ترقی کرتا گیا اور پاکستان سے باہر بھی سیٹھ عابد کا نیٹ ورک مضبوط ہو گیا، اور سیٹھ عابد کو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اثاثے رکھنے والا ایک امیر شخص قرار دیا گیا۔ جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انہوں نے تمام اداروں کو حکومتی ملکیت میں لینے کی پالیسی کو متعارف کروایا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سیٹھ عابد کے لیے کافی مشکلات لے کر آئی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سیٹھ عابد پر متعدد کیسز اوپن ہوئے اور ان کی گرفتاری کے آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے، لیکن سیٹھ عابد گورنمنٹ کے ہاتھ نہ آئے۔ اور پھر 1974 میں سیٹھ عابد کی لاہور کی رہائش پر ایک بڑا پولیس چھاپا مارا گیا، جس میں ان کے گھر سے 1.5 کروڑ سے زائد نقدی، 45 سے 50 لاکھ مالیت کا سونا اور 20 لاکھ مالیت کی قیمتی گھڑیاں برآمد ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل اسمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا، جس میں درجنوں گواہان کے بیانات کو ریکارڈ کیا گیا، اور ٹریبونل نے سیٹھ عابد کو ٹریبونل کے سامنے پیش ہونے کے لیے درجنوں وارننگز دیں، لیکن سیٹھ عابد ٹریبونل کے آگے پیش نہ ہوئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سیٹھ عابد پاکستان کے انتہائی مطلوب ترین شخص قرار دے دیے گئے، جن کی تلاش کے لیے فوج، رینجرز، پولیس اور کوسٹ گارڈز تک کو استعمال کیا گیا۔ 1977 میں سیٹھ عابد کی کراچی رہائش پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے کروڑوں مالیت کی نقدی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں، لیکن سیٹھ عابد پھر بھی ہاتھ نہیں آئے۔ 1987 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط کیے گئے اثاثوں کی واپسی کے لیے حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کی، اور پھر اسی سال ISPR کی پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ سیٹھ عابد نے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی اور عباسی شہید ہاسپٹل کے برن وارڈ کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی مالی امداد دی ہے۔ سیٹھ عابد اب پورے ملک میں فلاحی کاموں کے لیے دل کھول کر عطیات دے رہے تھے، جس سے عام عوام میں سیٹھ عابد کو بہت زیادہ مثبت شہرت حاصل ہوئی، اور اس شہرت میں زیادہ اضافہ تب ہوا جب یہ خبر گردش عام ہوئی کہ سیٹھ عابد نے پاکستان کے جوہری پروگرام میں بھی اپنا محب الوطنی کردار ادا کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان پر نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ امپورٹ کرنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے سمندر کے راستے نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ پاکستان کی سرزمین پر پہنچایا تھا۔ اور اگر اس حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو سیٹھ عابد کا پاکستان کے دفاع کی ترقی اور اس کے ایٹمی پاور بننے میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے مطابق سیٹھ عابد شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے اولین ڈونرز میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں گونگے بہرے بچوں کے لیے ایک ادارہ حمزہ فاؤنڈیشن بھی قائم کیا، جو آج بھی ملک و قوم کے گونگے بہرے بچوں کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں سیٹھ عابد وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے ایک غیر قانونی کام کے لیبل اسمگلر کو پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک محب وطن شہری لیجنڈ میں تبدیل کر دیا۔ سیٹھ عابد ذاتی طور پر کبھی بھی شہرت کے شوقین نہیں رہے، ان کو اخباری سرخیوں میں رہنا پسند نہیں تھا، اور اسی لیے سیٹھ عابد کی تصاویر بہت ہی کم مقدار میں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن تشہیر سے بھاگنے والے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بے پناہ شہرت سے نوازا،
ان کا نام عوامی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب سیٹھ عابد نے جاوید میاں داد کے شارجہ اننگز میں چھکا مارنے والی بلے کو ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران 5 لاکھ میں خریدا، اور اس کے بعد ہی پوری پاکستانی عوام کو سیٹھ عابد کے بارے میں معلوم پڑا۔ کچھ دن پہلے 8 جنوری 2021 کو سیٹھ عابد حسین نے وفات پائی۔ اگر ہم سمگلنگ کے دور سے ہٹ کر سیٹھ عابد کی شخصیت کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں کئی ایسے پہلو بھی ہیں جس سے آنے والی نسلوں کو انسپریشن دی جا سکتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔